ربنا فليرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. وصل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأصلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. माह ज़िलहज्जा बहुत ही बाबरकत महीना है। इस माह ज़िलहज्जा के पहले 9 अय्याम में नफली रोज़े रखने की फजीलत है। आज 10वीं ज़िलहज्जा है। इस दिन को ईद उल अज़हा कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में कुर्बानी के लिए उज़हिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और ज़हाया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। इन अल्फाज का माना यही है
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ مال لگا کر قرب حاصل کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں جو امتحانات آئے ہیں وہ امتحانات کچھ نہ کچھ ہماری زندگیوں میں بھی آئیں گے۔ ہمارے مزاج میں، ہماری اخلاق میں، ہماری عادات اور طور و طریقہ میں ہم ایسا دنیا کے اندر ماحول چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پر کبھی پریشانی آئے نہ، امتحان آئے نہ۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ پڑھی، ابراہیم علیہ السلام کو بڑی پریشانی اپنے گھر والوں سے ہی اٹھانی پڑی کہ والد ہی گھر میں مخالف ہو گئے، باپ بیٹے کی ہی بنی گئے، باپ بیٹے کا ہی تعلق خراب ہو گیا، باپ بیٹے میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور باپ بیٹے کا خاص مقام ایک تعلق ہوتا ہے، لیکن اختلاف کس بات پر ہوا؟ اختلاف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہوا۔ بیٹا کہنے لگا کہ رب ایک ہے، باپ جو ہے بت تراشتے تھے، بت بنا دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت سمجھایا اور کہا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد، اے میرے والد، یا ابت لم تعبد، کہ آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لم تعبد ما لا یسمع، ان بتوں کی جو سنتے نہیں۔ یہ ایسی دلیل تھی کہ عقلی طور پر عقل میں سمجھ آنے والی، کوئی مشکل بات نہیں۔ جو سنتا نہیں وہ رب ہو نہیں سکتا، ما لا یسمع، جو سنتا نہیں رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہے جو ہر وقت ہر ایک کی سن رہا ہو۔ ایسی کوئی ساعت، ایسی کوئی گھڑی نہ آئے کہ جس پہ سن لگا۔ اب پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں حکومتیں چل رہی ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ہم ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں معلومات ہو جائے، اور اس کی تحقیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہیں جو ہر حال میں، ہر ساعت میں، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، کسی بھی وقت ہو، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کرنی ہے، پوری بات کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں، دیکھنے والے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دلیل عقلی دی، فرمایا دیکھیں کہ بت سنتے نہیں ہیں، ولا یبصرون، اور دیکھتے بھی نہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں دے سکتے۔ جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، تو وہ رب کیسے ہو سکتا؟ لیکن والد نے اس پر ماننے کی بجائے انکار کیا، اطاعت فرما برداری کی بجائے سرکشی کی جائے، سرکشی کی۔ بیٹے نے یہ بھی کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے والد شیطان کی عبادت نہ کرے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا،
صاف سادہ سی بات، میں شیطان جو ہے رحمان کا نافرمان ہے، جو رحمان کا نافرمان ہو وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ آج بھی دنیا میں ایسے ہی ہے، اگر کوئی کہتا ہے نافرمان سے، سرکش سے، ظالم سے میری بن جاتی ہے، وہ جو رحمان کا نہیں بنا تمہارا کام سے بنے گا؟ رحمان کا نہیں بنا تو وہ تمہارا کام سے بنے گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو ایک اور بات کی، یا بنی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ میں خوف کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچ جائے گا، فتکون للشیطان ولیا، آپ شیطان کے حمایتی ہو جائیں گے۔ دنیا کی تو ہر کوئی فکر کرتا ہے کہ دنیا میں مال آئے، ایسا دنیا کی نہیں، آخرت کی فکر ہے۔ اپنے والد کے لیے دنیا کی نہیں، میں رحمان کی طرف سے عذاب آ گیا تو پھر کون بچانے والا؟ لیکن آپ کے والد آزر سے انکار کر دیا اور کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر آپ باز نہ آئیں گے تو میں آپ کو سنگسار کروں گا، سنگسار کروں گا، پتھر پکڑوں گا، پتھر ماروں گا، اور جیسے پتھر مار کر کسی کو مار ڈالتے ہیں ایسے کریں۔ اختلاف اس نوبت تک پہنچے گئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر کا واقعہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے گھر میں اختلاف ہو گیا، ان کے گھر میں اختلاف ہو جائے تو کسی اور کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، علماء کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، کہ دیندار لوگوں کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ایک مانتا ہے دوسرا مانتا ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کن کا تو اپنے گھر میں اختلاف ہے۔ بھئی سچی بات پر اختلاف رہنا ہی چاہیے، اگر حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو رہنا ہی چاہیے نا، ماننے تو نہیں چاہیے۔ اگر بھائی نافرمان ہو گیا، بیٹا نافرمان ہو گیا، باپ بھی دین پر نہیں چل رہا تو کیا مان لیں گے؟ نہیں، ان پر چلتے نہیں۔ کسی کو کہا کہ آپ کا بھائی ایسا ہے تو بھائی ہے نا، میں نہیں کچھ کر سکتا، وہ ٹھیک ہے نہیں کر سکتا، آج فلاں کو تنگ کر رہا ہے تو تمہیں تنگ کرے گا، آج بہن کا حصہ کھا رہا ہے کل کسی کو کرے گا۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کامیابی کی، یاد رکھیں، یا پرکھنے کی دلیل کہ اس کے گھر میں اختلاف ہو گیا۔ بھئی غلط بات کے اوپر اگر کوئی غلط کام کرنے لگے دوسرا کھڑا ہو جائے تو بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، برائی پر روکنا چاہیے، برائی پر روکنا چاہیے، نیکی کے کام پر ساتھ چلنا چاہیے۔ تو یہ نہیں کہ کسی پڑھے لکھے خاندان کا لفظ کہہ لیں، دیندار تھا، دیندار گھرانے میں اختلاف ہو گیا، آپ کے نہیں کہ بس مزہ لیا ہے۔ یہ اختلاف حق بات پر رہنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ برائی کو آپ جو ہے اچھائی سمجھ کر اپنی زندگی میں بنا لیں، کہ بس اب گزارا تو کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے اختلاف ہوا، اور پھر جب بات نہ بن سکی تو آپ نے ہجرت کر لی، جب وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، والد کو چھوڑنا پڑا، وہاں سے ہجرت کرنی پڑی ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے پہلی ہجرت جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، یہ پہلی ہجرت تھی۔ اب وہاں سے چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ سارہ علیہ السلام ہے، آپ کی بیوی ہے، تو راستے میں پھر کیا ہوتا ہے، وہ ظالم بادشاہ مل جاتا ہے جو عزت و آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر وہ بھی مل گئے۔ پھر اس کے بعد
آپ کی اولاد وہاں پر بھی وہ بادشاہ آپ کو حاجرہ علیہ السلام دیا کرتے، آپ کا نکاح ہو جاتا۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے بعد اولاد بھی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی۔ پہلا بیٹا جو پیدا ہوتا ہے کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام، اولاد نہیں ہو رہی، بڑھاپے میں اولاد مل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی غالباً عمر 120 سال، حاجر علیہ السلام کی 90 سال، ایسے بڑھاپے میں پہنچ گئے۔ عمروں میں فرق آ جاتا روایات میں، لیکن یہ تھا کہ عمر بہت ہو گئی تھی، یہ تھا اتنا عرصہ انتظار کیا، اولاد نہیں۔ اب اولاد کی نعمت، اولاد ایک نعمت ہے، اولاد کی نعمت نہیں مل رہی تو وہ بھی بڑا امتحان تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے در گھر اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس تو نہیں جانے مانگنے کے، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگنے۔ پھر اللہ پاک نے پھر کیا مقام عطا فرمایا، اتنے امتحانات کے بعد یاد رکھیں مقام کیا عطا فرمایا، ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر ان بیٹوں کا کیا، دونوں بیٹوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت، رسالت عطا، پیغمبری عطا فرمائی۔ اسحاق علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے جائے اسحاق علیہ السلام کے بعد، اس باپ کا کیا مقام ہوگا جس کی ایک بیٹے کی نسل سے سارے انبیاء علیہ السلام، اسرائیل کے جتنے انبیاء، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس طرح نیچے آج یہ سب آتے ہیں ان کو، لیکن پہلے امتحانات ہیں، امتحانات میں استقامت ہے، ایسا نہیں ہے جیسے ہماری ہے اور بدل گیا کہ نہیں ایسے دین کو بدل دے۔ پھر اس اور بڑا مقام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کی دعوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کے خاندان سے، ایک بڑا مقام۔ اور آپ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، دعا بھی قبول ہوئی۔ جب جوان ہوتے ہیں، جوانی وہ عمر کیا تھی، فرمایا فلما بلغ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی، دوڑنے کے قابل، دوڑنے کے قابل، باپ کے ساتھ چلنے کے قابل۔ وہ زمانہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے، ہم طالب علمی دور میں تھے، پڑھتے تھے، تو ایک پٹھان نوجوان تھا تو اس نے دوسرے سال میں پڑھا تھا، تو ہم نے کہا جا رہا، کہتا بھائی ہم جا رہے ہیں، جا کے کیا کرے گا، پڑھائی چھوڑا، کہتا شادی کرائے گا۔ لیکن شادی کرائے گا تو پھر کیا ہوگا، کہتا میری بھی عمر اتنی ہے، چھوٹی ہے، میری شادی ہوگی، میرا بچہ جوان ہوگا، میں اس کے ساتھ کندھے کے ساتھ ملا کے چلوں، وہ بھی جوان ہوگا، میں بھی جوان ہوگا، تو پھر مزہ آئے گا نا، تھر بڑھاپے میں کرائی تھا کیا ہے، اس کی سوچ تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام جو دوڑنے کے قابل ہوئے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رؤیا الانبیاء وحی، انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی عمر اس وقت 13 سال تھی،
13 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیا امتحان دے دیا۔ ایک دن خواب آتے ہیں، خواب آئی تو خواب میں جو ہے آپ سوچتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں یوم ترویح، ترویح کا لفظ ہے۔ ترویح کا معنی یہ کہتے ہیں کہ سوچا کہ شاید مجھے، انسان سوچتا رہتا، رات کو کوئی خواب میں آ جاتا ہے، پریشانی، اولاد ہے، اولاد کو کچھ ہو نہ جائے، ڈر آتا ہے۔ جب خوف کی حالت ہو جائے رات کو کوئی خواب آ جاتا ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جو ہمیں خواب آ جاتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے شاید مجھے اس کی وجہ سے میں نے زیادہ سوچا بچا یہ خواب آ گیا۔ دوسرے دن یہ پھر آپ کا خواب، تیسرے دن پھر خواب آئی۔ کہتے ہیں 3 دن متوالی بہتر آپ کو خواب آئی۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو کہا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، کہنے لگے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، زبردستی نہیں، بتا دیا انی اذبحک، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اور ساتھیوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام فانظر ماذا ترى، بیٹے کو کہا تو دیکھ جو کیا تو دیکھتا ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی، اے میرے والد آپ کریں جیسا کہ آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ ما تؤمر، اللہ تعالیٰ کا جیسے حکم ہے ایسے ہی کریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے جو ہے صابرین میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پایا جب انہوں نے دونوں باپ بیٹے حکم کو مان لیا۔ کہتے اختلاف کہاں پر ہوتا ہے، جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیں گے باپ بیٹے میں بھی اختلاف ہو جائے گا، خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جائے گا۔ جہاں پر اپنی مرضی، اپنا دین، اپنی رائے، میرا گھر، میری فیکٹری، میرا محلہ فلاں، اللہ تعالیٰ کا حکم تو مانے نہ تو بس وہاں پر بھی اختلاف ہو جائے گا۔ آپ بھی مانے، گھر میں ایک ہی بڑا ہو، باپ کی مان کے چلے تو اچھا ہے نا، جب اولاد پھر اپنی ماننے کرنے لگے تو کام خراب ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں اختلاف نہیں ہوا۔ فلما اسلما، فرمایا دونوں نے سر کو جھکا لیا، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل اپنے بیٹے کو لٹا۔ جب انہیں پھر ذبح کرنے لگے قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، مایا انہیں جو سچ کر دکھایا ہے، سچ کر دکھایا ہے، اسی طرح محسنین نیک لوگ یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، آسمان سے مینڈا آیا جس کو یہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قربان کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا تھا۔ آپ دنیا میں رہنا کہتے ہیں، دنیا کا کام کیا ہے یا کوئی کار ہے، میں اس میں قابلیت نہیں چلتی۔ ہمارے ساتھ فرماتے تھے فارغ ہوئے عالم بنے، کہتے ہیں اس راستے میں قابلیت نہیں چلتی، قابلیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قبولیت چلتی ہے۔ قابلیت کی کوشش کرو جائے، تمہارے پاس بڑی فراست ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت نہ ہوگی تو کامیاب نہ ہوگی۔ تمہارے اندر اخلاص اور الہیت نہ ہوگی تو تمہارا مال لگایا، تمہارا دین پڑھنا پڑھانا ہے۔ آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی کے بدلے کہا کہ چھوٹا سا جانور میری راہ پہ قربان کر دو، ہم تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے، تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا اور تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ جیسے مال لگاؤ گے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا۔ اس جانور کے بارے میں فرمایا
صحابہ نے پوچھا ما هذه الأضاحي یا رسول اللہ کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابی ابراہیم علیہ السلام، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ انہوں نے پوچھا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس میں ثواب کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے جو نیکی ہے۔ صحابہ نے پھر پوچھا فصوف یا رسول اللہ، بال جانور ہوتے ہیں جن کی خشک بال بہت ہوتے ہیں، خون والے ہوتے ہیں، کیا اس کے بدلے میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں جی بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، ہر نیکی کے بال کے بدلے اون کا والا جانور بھی ہو تو تمہیں نیکی ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے اور مرتے دم تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کار خیر کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اب جو ہے عید نماز کی جو ہے نیت سننا، طریقہ کار کی نیت تو دل میں کرنی ہے، گھر سے آپ نکلے ہیں، آپ نے نماز آپ نے پڑھ لی، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھ لیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کے پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے آپ تو قرات شروع ہو جائے گی۔ اگلی رکعت اسی طرح کی جیسے سجود کریں۔ دوسری رکعت میں پہلے قرات ہے، پھر 3 تکبیرات ہیں، پہلے کہیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار کہہ کر اب سب درست کریں۔